السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں وحشت دل پارٹ 2۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، اس دنیا میں اس کے بابا کے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ اس کے ماں اور باپ دونوں ہی اکلوتے تھے اور ان کی شادی بھی پسند سے ہوئی تھی۔ افراح کے بعد ان کو خدا نے اور اولاد سے نہیں نوازا تھا، اور اس طرح ان دونوں کی اولاد بھی اکلوتی تھی۔ اس کے دادا دادی تو اس کے بچپن میں ہی چل بسے تھے، مگر نانا نانی جب وہ 16 سال کی ہوئی تب انہیں اکیلا کر گئے۔ وقت پہ ہی ان کو اس دنیا سے رخصت کر دیا تھا۔ اس کی ماما کی ڈیتھ بھی 3 سال پہلے ہوئی تھی، اور اب اس کے پاس صرف اس کے بابا ہی تھے۔ اس کی زندگی کا واحد سہارا، اس کے جینے کی وجہ جب وہ ہی نہیں رہیں گے تو وہ جی کے کیا کرے گی؟ ایسے مت بولو افی، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مایوس مت ہو، خدا ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اور تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ماما بابا ہم سب تمہارے اپنے ہیں، وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بول رہی تھی۔ خدا پہ ہی بھروسہ ہے اب تو، اور تم تو میری زندگی ہو، افراح اس کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ چلو اٹھو اب یہاں سے، چل کے منہ ہاتھ دھو لو، اور ٹینشن بالکل مت لو، اللہ بہت بڑا کارساز ہے، وہ کبھی انسان کی طاقت سے زیادہ اسے نہیں آزماتا۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی، بے شک، اور وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ پھر وہ اسے واش روم کی طرف لے کے گئی تاکہ اس کا حلیہ درست کر سکے، ابھی ان کو کلاس بھی لینی تھی۔ دوسری طرف ساوی ابھی یونی سے واپس نہیں آئی تھی۔ حنا بیگم اور وقار صاحب اس وقت نادیہ بیگم اور مراد صاحب کے کمرے میں موجود تھے۔ مراد صاحب اور وقار صاحب بزنس کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ نادیہ بیگم اور حنا بیگم گھریلو باتوں میں مصروف تھی۔ نادیہ، وہ میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہ رہی تھی، حنا بیگم نے دھیمے سے کہا۔ جی بھابی، کہیے نا، کیا بات کرنی تھی؟ اور وہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم نے شایان اور ساوی کے شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ شادی کے بارے میں؟ وہ حیران ہو گئی۔ ہاں، اب دیکھو، دونوں بچے ہی اب بڑے ہو چکے ہیں تو ان کی شادی بھی تو کرنی ہے نا، حنا بیگم سمجھانے والے انداز میں بولی۔ ساوی تو ابھی بس 20 سال کی ہوئی ہے بھابی، اور ابھی وہ پڑھ بھی رہی ہے۔ میں اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور شایان سے میں نے پوچھا تھا، وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ پہلے اپنا کریئر بنانا چاہتا ہے، نادیہ بیگم نے جواب دیا۔ کریئر کیا بنانا ہے؟ اچھا خاصا تو بزنس ہے بھائی صاحب کا، اور شادی آج نہیں تو کل کرنی ہی ہے نا، وہ ناگواری سے بولی۔ جی بھابی، کرنی ہے شادی، مگر جب میرے بچے راضی ہوں گے تب۔ میں ان پہ اپنا کوئی فیصلہ مسلط نہیں کرنا چاہتی، اب کہ انہوں نے صاف جواب دیا۔ ہاں تو میں کون سا ابھی کہہ رہی ہوں، جب وہ راضی ہوگا تبھی کر دیں گے، اور ابھی تو میری آنیہ بھی پڑھ رہی ہے، حنا بیگم نے کہا تو وہ انہیں دیکھ کے رہ گئی۔ مطلب میں سمجھی نہیں آپ کی بات، نادیہ بیگم سوالیہ ہوئی۔ مطلب یہ کہ آج کا دور اتنا اچھا نہیں ہے، اب شادی کرنی ہے تو ضروری ہے کہ غیروں میں کی جائے، اس لیے میں تم سے ساوی کے لیے اشرکا اور آنیہ کے لیے شایان کا رشتہ مانگ رہی ہوں، اب کہ انہوں نے صاف الفاظ میں بات کہی۔ اور ان کی بات سن کے نادیہ بیگم ہکا بکا رہ گئی۔ انہیں کہاں امید تھی کہ ان کے بھائی اور بھابھی اس طرح کی بھی خواہش رکھتے ہوں گے۔ معاف کیجیے گا بھابھی، مگر میں ساوی کی شادی اشر سے نہیں کر سکتی۔ آپ نے بالکل درست کہا، خاندان سے باہر شادیاں نہیں کرنی چاہیے، اور میں ساوی کی شادی خاندان سے باہر کروں گی بھی نہیں۔ ہم نے بہت پہلے ہی درید اور ساوی کی شادی کا سوچ لیا تھا، تو ساوی کی شادی کہیں اور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک بات ہے شایان اور آنیہ کی، تو آنیہ مجھے بھی بہت عزیز ہے، میرا اپنا خون ہے، مجھے بہت خوشی ہوگی کہ وہ میرے گھر کی بہو بنے، مگر میں شایان کی رضامندی کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں لے سکتی۔ جب وہ آئے گا تو میں اس سے اس کی مرضی پوچھ کے ہی آپ کو بتاؤں گی، تب تک آپ کسی سے بھی اس بارے میں بات مت کیجیے گا، خاص طور پر بچوں سے۔ میں نہیں چاہتی کہ ان کو پہلے سے ہی اس کا پتہ چل جائے، اور بعد میں ان میں سے کوئی راضی نہ ہوا تو دوسرے کو دکھ ہوگا۔ اور ابھی درید اور ساوی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، اور وقت سے پہلے میں بتانا بھی نہیں چاہتی۔
وہ آپس میں بہت اچھے دوست ہیں اور میں ان کے دوستی جیسے رشتے کو خراب نہیں کرنا چاہتی، نادیہ بیگم تفصیل سے بتاتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں بولی۔ مگر اشر تمہارا اپنا خون ہے، تمہارے بھائی کا بیٹا، جبکہ درید کا تو تم سے سگا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ وہ بھائی صاحب کا سگا بھتیجا ہے، تمہارا نہیں۔ حنا بیگم کو ساوی اور درید کا سن کے پتنگے ہی لگ گئے تھے اور وہ تلخی سے بولی تھی، بھابھی میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ آپ نے آج تو کہہ دیا، آئندہ ایسا مت کہیے گا۔ درید میرا خون نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ مجھے میرے بچوں سے بڑھ کر عزیز ہے، ماں بن کر پالا ہے میں نے اسے، اور رشتے صرف خون کے ہی نہیں ہوتے، احساس کے بھی ہوتے ہیں، اور وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ اس کی خوشی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، اور اس کی خوشی ساوی ہے، جسے میں اس سے نہیں چھین سکتی۔ نادیہ بیگم کو ان کی بات ناگوار گزری تھی اور انہوں نے اپنی ناگواری چھپائی بھی نہیں تھی۔ اور ساوی، اس کی خوشی کا کیا پتہ وہ درید کو پسند ہی نہ کرتی ہو؟ حنا بیگم نے ایک اور نکتہ اٹھایا، جبکہ اندر ہی اندر وہ سلگ رہی تھی۔ وہ میری بیٹی ہے، اپنی پرورش پر مجھے پورا یقین ہے اور وہ اپنے ماں باپ کی بات کبھی نہیں ٹال سکتی، اسے ہماری خوشی خود سے بڑھ کر عزیز ہے، نادیہ بیگم ناز سے بتا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں ساوی کے بارے میں فورس نہیں کروں گی، مگر آنیہ اسی گھر کی بہو بنے گی، انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، اگر شایان کے ساتھ ہی آنیہ کا نصیب جڑا ہے تو وہ شایان آنیہ کا ہی نصیب ہوگا، باقی خدا بہتر جانتا ہے، نادیہ بیگم نے بات ختم کی۔ بھئی ایسی کون سی باتیں لے کے بیٹھ گئی ہیں آپ جو ختم ہی نہیں ہو رہی؟ مراد صاحب نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی گھر کی ہی باتیں کر رہے ہیں، نادیہ بیگم نے جواب دیا۔ تو پھر اگر باتیں ختم ہو گئی ہے تو چائے پلا دے، بہت طلب ہو رہی ہے، وقار صاحب نے کہا۔ جی جی ضرور بھائی صاحب، ابھی بنا کے لاتی ہوں، نادیہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی۔ چلو میں بھی چلتی ہوں، حنا بیگم بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ گئی۔ وہ اس وقت ساحل سمندر پر گزری یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے ساتھ بیچ پہ آتی تھی تو اس کی شرارتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھی، کبھی اس پہ پانی پھینکتی اور کبھی پانی میں دور تک جا کے اسے ڈرا کر رکھ دیتی۔ وہ اسے یاد کرتے جانے انجانے میں ہی مسکرا رہا تھا، ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی تو دل میں وحشت بھری ہوئی تھی۔ ایسی وحشت بھی نصیبوں سے ملا کرتی ہے، ہم تجھے ہار کے ہنستے بھی ہیں، خوش رہتے بھی ہیں۔ اور اب آج 8 مہینے گزر جانے کے بعد بھی وہ اسے نہیں ملی تھی۔ کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی رات ایسی نہیں جاتی تھی جب وہ اسے یاد نہ کرتا ہو۔ اس کی ہر آتی سانس اس کا نام کا ورد کرتی تھی، اور جب یہ یادیں حد سے بڑھ جاتی تو وہ یہاں اس کی پسندیدہ جگہ پہ آ جاتا، خود کو سکون دینے کے لیے۔ ابھی اسے آئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب اس کا فون بج اٹھا۔ ہیلو بیٹا، آپ جلدی گھر آ جائیں، بیگم صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ بوا کی گھبرائی ہوئی آواز آئی تو وہ خود بھی گھبرا گیا۔ میں آ رہا ہوں، آپ ان کا خیال رکھیے، اس نے بوا کو تاکید کی اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ رش ڈرائیو کرتا آدھے گھنٹے کا فاصلہ 15 منٹ میں طے کر کے گھر پہنچا۔ بوا لاؤنج میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بیگم صاحبہ بے ہوش ہو گئی ہے، بوا نے پریشانی سے بتایا۔ وہ گہری سانس بھرتا ان کے کمرے کی طرف بڑھا اور آگے بڑھ کر ان کا کمزور اور نحیف سا وجود اٹھا کر باہر کی طرف بڑھ گیا اور گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ بوا بھی ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر پیچھے ہی بیٹھ گئی اور آیت الکرسی کا ورد کر کے ان کے چہرے پر پھونک مارنے لگی۔ آدھے گھنٹے میں وہ لوگ ہسپتال پہنچے، انہیں ایمرجنسی میں لے جایا گیا اور وہ خود نڈھال سا بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ سب اس کے خود کی وجہ سے ہو رہا تھا، سب کا ذمہ دار وہ تھا۔ آج اگر وہ اس حالت میں تھی تو صرف اس کی وجہ سے، نہ وہ سب کرتا اور نہ آج ایسا ہوتا۔ اس نے سب کا مان بھروسہ جو وہ اس پہ کرتے تھے توڑ دیا تھا، اسے خود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ وہ کچھ ایسا کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے، وقت کو واپس موڑ دے جہاں سب خوش رہتے تھے، کوئی دکھ نہیں تھا ان کی زندگی میں، مگر ایسا صرف وہ سوچ سکتا تھا، ایسا ممکن تو نہیں تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور باہر کی دنیا کو دیکھنے لگا۔
لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے، ایک دوسرے سے بے نیاز، دوسروں کے غموں سے لاپرواہ۔ اپنا غم تو اپنا ہوتا ہے نا، دوسروں کا ہمارے غم سے کیا لینا دینا۔ وہ کھوئے کھوئے سے انداز سے باہر دیکھ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں کو تر کر رہے تھے۔ پھر اسے وہ نظر آئی تھی۔ کیا یہ سچ تھا؟ ہاں ہاں، وہ وہی تھی جسے وہ 1 سال سے ڈھونڈ رہا تھا، جس کے بغیر اس کی زندگی ویران تھی۔ اس نے بار بار پلکیں جھپکائی کہ کہیں یہ خواب تو نہیں، مگر نہیں، وہ حقیقت تھی۔ وہ ایک عورت کے ساتھ باہر پارکنگ کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا جسم پہلے سے بھرا بھرا لگ رہا تھا اور اس نے اپنے وجود کو ایک بڑی چادر سے اس طرح ڈھانپا ہوا تھا کہ پورا وجود اس چادر میں چھپ گیا تھا۔ وہ باہر کی طرف بھاگا۔ اس وقت وہ 2nd فلور پہ تھا۔ بھاگ کر نیچے آتے وہ بری طرح گرتے ہوئے بچا، مگر وہ رکا نہیں۔ جب تک وہ پارکنگ میں پہنچا تب تک وہ غائب ہو چکی تھی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے پارکنگ میں کھڑے گارڈ سے بھی پوچھا، مگر اس نے کہا کہ ابھی 2 لیڈیز یہاں سے گئی تھی۔ اس نے گاڑی کا نمبر پوچھا، مگر گارڈ کو نمبر یاد نہیں تھا۔ وہ افسوس سے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ مگر وہ خوش تھا، بہت خوش کہ وہ زندہ تھی۔ اسے جو رب سے امید تھی، اس کی خیریت کی، وہ ٹوٹی نہیں تھی۔ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اس کی زندگی کو محفوظ رکھا تھا۔ وہ اسے ڈھونڈ لے گا، اور وہ اسی شہر میں تھی، اور اب اسے ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا۔ وہ بہت جلد اپنی منزل کے قریب ہوگا، ایسا اسے لگتا تھا، مگر کون جانے کہ منزل کے پاس پہنچ کے بھی وہ منزل نہ پا سکے، یہ تو بس خدا ہی جانتا تھا۔ وہ آفس میں اس وقت کام کر رہا تھا۔ دوسری طرف وہ آفس میں اس وقت کام کر رہا تھا۔ مراد صاحب آج آفس نہیں آئے تھے، گھر میں مہمان آئے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے گھر میں رکنے کو ترجیح دی تھی، اس لیے ان کے حصے کا کام بھی درید ہی کر رہا تھا۔ آج اسے ساوی کو لے کے لنچ کے لیے جانا تھا، اس لیے وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ ساوی کو اس کا رویہ برا لگے گا، مگر وہ کیا کرتا۔ بچپن سے ہی ساوی کو اس نے صرف اپنا سمجھا تھا، اس کی ایک ایک چیز کا دھیان رکھتا تھا۔ ایسا کر کے اسے ایک سکون سا ملتا تھا، جیسے وہ اس کا نہیں، اپنا دھیان رکھتا ہے۔ اس لیے اسے اشرف کی ساوی کی طرف اٹھتی نگاہیں پسند نہیں آئی تھی۔ وہ بے چین سا ہو گیا تھا۔ چھن جانے کا احساس پتہ نہیں کیوں، مگر شدت سے ہوا تھا، اس لیے وہ بے ساختہ ہی ساوی کو ٹوک گیا تھا۔ وہ ساوی کو غلط نہیں سمجھتا تھا، اور نہ ہی اسے ساوی کے کردار پہ کوئی شبہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ساوی بارش کی پانی جتنی شفاف ہے، اس کا دل آئینہ ہے۔ وہ دریغ سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی۔ وہ تو اس کا بڈی تھا، بے شک وہ اس سے 5 سال بڑا تھا، مگر دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے۔ اور اب وہ اس سے ناراض تھی، اور اسے منانے کے لیے ہی درید نے اسے لنچ پہ لے جانے کا کہا تھا۔ جانتا تھا اسے منانا بہت آسان ہے، اس کی ساوی اس سے زیادہ دیر تک ناراض رہ نہیں سکتی تھی۔ ٹن ٹن کی آواز پہ وہ اس طرف متوجہ ہوا تو چونک گیا۔ وال کلاک 2 بجنے کی اطلاع دے رہا تھا، اور ساوی بھی 2 بجے ہی فارغ ہو جاتی تھی یونیورسٹی سے۔ اس نے جلدی جلدی کام سمیٹا اور اپنے مینیجر کو کام سمجھاتا باہر نکل گیا۔ کار میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور ساوی کی یونیورسٹی والے روڈ پہ ڈال دی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی، جیسے اس کی گاڑی کو بھی ساوی کے پاس جانے کی جلدی ہو۔ 15 منٹ میں وہ یونیورسٹی کے باہر تھا۔ اسے ساوی کہیں نظر نہیں آئی تو اس نے فون نکالا اور اس کا نمبر ملایا۔ دوسری بیل پہ ہی کال ریسیو ہو گئی۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے خفگی سے انداز میں سلام کیا گیا اور بے ساختہ ہی مسکرایا۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو؟ میں یہاں باہر کھڑا ہوں اور تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، وہ سلام کا جواب دیتا گویا ہوا۔ میں باہر ویٹ کر کر کے اندر واپس آ گئی، مجھے لگا شاید آپ بھول گئے، وہ شکایتی انداز میں بولی۔ میں سب کچھ بھول سکتا ہوں، مگر تمہیں اور تم سے کیے وعدے نہیں بھول سکتا، وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ تو دوسری طرف اس کا دل انوکھی طرز پہ دھڑکا کہ وہ خود سے ہی گھبرا گئی۔ جی میں آ رہی ہوں۔ افراح بھی میرے ساتھ ہی رک گئی تھی کہ جب تک آپ نہیں آتے وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گی، میں بس آ ہی رہی ہوں۔ بائے، وہ بوکھلا سی گئی، اجلت بھرے انداز میں فون کاٹ گئی، اور اس کی ہڑبڑاہٹ پہ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ میری معصوم سی چڑیا، وہ دل ہی دل میں اسے تصور کرتا ہوا بولا۔
پھر اسے زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑا۔ 5 منٹ بعد ہی ساوی کے ساتھ افراح بھی آتی دکھائی دی۔ السلام علیکم درید بھائی، افراح نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو گڑیا؟ وہ سلام کا جواب دیتا نرمی سے بولا۔ اس نے ہمیشہ افراح کو چھوٹی بہن کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا۔ افراح ساوی کی اسکول سے فرینڈ تھی۔ جب سے ہی ساوی کے گھر والے بھی افراح کو جانتے تھے اور وہ دونوں گھروں کا آپس میں آنا جانا بھی لگا ہوا رہتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ جواب دیتی اب اس سے اس کی خیریت پوچھنے لگی۔ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم ٹھیک نہیں لگ رہی، آنکھیں اتنی سرخ ہو رہی ہے۔ کیا کوئی بات ہے کیا؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ اپنے بھائی کو، وہ فکر مندی سے بولا۔ نہیں بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہوا بھی تو اپنے بھائی کو ہی سب سے پہلے بتاؤں گی، وہ مان بھرے لہجے میں بولی۔ ہاں ضرور، تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہچکچانا مت، وہ اسے بھائیوں کا سمان بخشتا ہوا بولا۔ تو بے ساختہ ہی اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ جی بھائی، وہ پلکیں جھپکتی آنسو اپنے اندر اتارتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے پھر ہم چلتے ہیں، اپنا بہت سارا دھیان رکھنا، اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انکل جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، اور ان کے سامنے اپنی پریشانی ظاہر مت کرنا، اور نہ ہی رونا، ورنہ وہ تمہیں لے کے ٹینشن لیتے رہیں گے۔ وہ اس کے گلے لگتی اسے سمجھاتی ہوئی بول رہی تھی، جبکہ اس کی باتیں سن کے درید الجھن سے اسے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتا کہ ساوی نے اسے آنکھ کے اشارے سے پوچھنے سے منع کر دیا، اور وہ سمجھاتا سر ہلاتا رہ گیا۔ ٹھیک ہے، تم بھی دعا کرنا، افراح جواباً بولی۔ ہاں ضرور، اپنا دھیان رکھنا، اللہ حافظ۔ وہ اسے الوداع کرتی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ درید بھی اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ افراح اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی، جہاں ڈرائیور پہلے سے کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، کچھ ہوا ہے کیا؟ افراح کے بابا کو تم ایسے کیوں کہہ رہی تھی؟ درید گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ساوی سے پوچھ رہا تھا، جو کہ خود افراح کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جی، اس کے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنی سوچوں سے نکلتی اس کی طرف دیکھتی آہستہ آہستہ ساری بات تفصیل سے بتا گئی۔ یہ تو واقعی بہت پریشانی والی بات ہے، افراح کا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، ددیال یا ننیال ہوتے تو بھی فکر دور ہو سکتی تھی، مگر اپنے بابا کے بعد تو وہ بالکل اکیلی رہ جائے گی۔ اس کے لہجے میں افراح کے لیے فکر تھی۔ جی میں بھی اسی کے لیے پریشان ہوں، وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھتی ہوئی اپنی کنپٹی مسلنے لگی۔ تم پریشان مت ہو، اللہ ایک راستہ بند کرتا ہے تو دوسرا کھول بھی دیتا ہے، وہ بہت بڑا کارساز ہے، افراح کے لیے بھی کچھ بہتر ہی سوچ رکھا ہوگا جو اس پہ یہ آزمائش آئی ہے۔ وہ اسے پریشان دیکھتا اسے ریلیکس کرنے لگا، تاکہ زیادہ سوچ کے اس کی اپنی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ بے شک، وہ اس کی بات کی تائید کرتی ہوئی بولی۔ اپنا موڈ ٹھیک کرو، پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، اور چچا چچی کے سامنے بھی موڈ فریش رکھنا، جانتی ہو نا تمہیں پریشان دیکھ کے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ اس کو یقین دلانے والے انداز میں بولی۔ جانتا ہوں کتنی ٹھیک ہو تم، چلو اترو، آج تمہاری پسند کا کھانا کھائیں گے، تمہارا موڈ بھی فریش ہو جائے گا، وہ ریسٹورنٹ کے آگے گاڑی روکتا ہوا بولا۔ وہ اسے دیکھ کے رہ گئی، جو بس کسی طرح اس کا موڈ فریش کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اس کی پیروی میں چلتی اندر داخل ہوئی، پھر وہ اسے قدرے کونے والی میز پہ لے گیا، جہاں زیادہ شور بھی نہیں تھا۔ اس نے پہلے اس کے لیے چیئر گھسیٹی، اور جب وہ بیٹھ گئی تو اس کے سامنے والی کرسی پہ وہ بیٹھ گیا۔ پھر ساوی کی پسند کا کھانا آرڈر کیا۔ کھانے کے دوران وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، اسے ہنسانے کے لیے وہ اسے بچپن کی باتیں یاد دلا رہا تھا، جب وہ چھوٹی ہوتی تھی تو کیسے وہ ضد کرتی اس کے ساتھ کھیلنے کی، اور جب وہ نہ کھیلتا تو اس کی کتابیں کاپیاں پھاڑ دیتی، کبھی اس کی جیومیٹری باکس چھپا دیتی۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں یاد کر کے بے ساختہ مسکرا پڑا، جبکہ ساوی اسے دیکھتی رہ گئی، جسے اس کے بچپن کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی یاد تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے ہنسانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور وہ ایسے خوش تھا جیسے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہو، جبکہ ساوی سوچ رہی تھی کہ یہ شخص جو اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ کبھی اسے کوئی غم نہیں دے گا، اور نہ ہی کبھی کسی غم کو اس کی زندگی میں داخل ہونے دے گا۔ وہ مسلسل اسے دیکھتے ہوئے اسی کے بارے میں سوچی جا رہی تھی۔ زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہوں، وہ شرارت سے بولا۔ نہیں، وہ گڑبڑا سی گئی۔ اوہ، مطلب میں ہینڈسم نہیں ہوں، وہ مصنوعی دکھ سے بولا۔
نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ اس کی بات کی نفی کرتی بولی، مطلب میں ہینڈسم ہوں؟ وہ پھر سے شرارت میں پوچھ رہا تھا۔ درید پلیز، وہ پل میں شرما گئی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں بالکل ہینڈسم نہیں ہوں، چلو گھر چلتے ہیں، لنچ تو ہو گیا، اور شاپنگ تم نے کرنی نہیں ہے؟ وہ مینیو میں بل رکھتے اسے بزی کرنے کی غرض سے بات پلٹ گیا، جبکہ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ مجھے صرف ہینڈسم کہنے سے میڈم اتنا شرما رہی ہے، کبھی جو میں اپنے جذبات اس پر عیا کر دیے تب کیا حال ہوگا۔ جی وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی اور اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی تقلید میں باہر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ واپس اندر کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ آئی سی یو کے باہر پہنچا تو ڈاکٹر باہر آ رہے تھے۔ وہ جلدی سے اندر کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے ان کو؟ دیکھیے میں آپ کو کوئی جھوٹی تسلی نہیں دوں گا، پیشنٹ کسی اسٹریس میں ہے، انہیں مائنر سا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، میجر اٹیک بھی ہو سکتا تھا، مگر خدا کا شکر ہے کہ وہ پہلے سے ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی، ان کو ابھی بھی خطرہ ہے، اگر وہ زیادہ اسٹریس لے گی تو پرابلم ہو سکتی ہے۔ انہیں ٹینشن فری رکھیں، ابھی کچھ دیر میں انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، تب آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر اسے ہدایت کرتا ہوا بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ اور وہ بے دم سا چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے بال جکڑ لیے، وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کے پاس ایسا کندھا بھی میسر نہیں تھا جس پہ سر رکھ کے رو لیتا، اپنا غم ہلکا کر لیتا۔ بس بہت ہو گیا، اب تم کہیں بھی چھپ جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ کر نکالوں گا، بہت تڑپا لیا ہم سب کو، تمہیں واپس لے کے آؤں گا، بھلے ہی معاف مت کرنا مگر بس میرے پاس رہ لینا، وہ خود سے عزم کرتا ہوا بولا۔ آج اس نے اس کی تھوڑی سی جھلک دیکھی تھی اور وہ اس کا وہم نہیں تھا، اسے یقین تھا کہ وہ وہی تھی۔ اس کا دل خوش فہمیوں میں جکڑا گیا تھا، اسے یقین تھا کہ وہ اسے معاف کر دے گی، وہ اس کے پاس واپس آ جائے گی اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسی شہر میں تھی تو اسے ڈھونڈنا بھی آسان تھا۔ اس نے فون نکالا اور حیدر کا نمبر ملایا، مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ تقریباً 10 بیلز کے بعد کال ریسیو ہوئی۔ کہاں مر گئے تھے تم؟ اس کے فون اٹھاتے ہی وہ اتنی اونچی آواز میں دہاڑا کہ دوسری طرف موجود حیدر نے فون کو بے ساختہ ہی کان سے دور ہٹا کے ایسے گھورا جیسے وہ فون نہیں اس کا باس ہو۔ سوری سر، لنچ کر رہا تھا، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولا۔ لنچ بعد میں کرنا، پہلے میری بات دھیان سے سنو، بھڑکتے ہوئے بولا۔ جی سر میں سن رہا ہوں، بوکھلا گیا تھا۔ وہ زندہ ہے، میں نے اسے آج دیکھا اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بالکل بے تابی سے بول رہا تھا۔ کون سر؟ حیدر کو سمجھ نہ آیا تو پوچھ بیٹھا اور غلطی سے شیر کے منہ میں ہاتھ دے بیٹھا۔ یو ایڈیٹ، نانسنس، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ جو میری بات بھی دھیان سے نہیں سن رہے؟ کیا اس کام کے پیسے دیتا ہوں میں تمہیں؟ میں اسی کی بات کر رہا ہوں جسے ڈھونڈنے کا کام دیا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے، وہ گھر رہا تھا۔ نہیں باس، میں سمجھ گیا ہوں، میں ڈھونڈ لوں گا سر، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ ٹھیک ہے، میں آج ہی تلاش شروع کرتا ہوں، آپ بس یہ بتا دیں کہ انہیں کہاں دیکھا ہے۔ اس کے غصے بھری آواز سن کے وہ ایک پل میں حیدر بوکھلا سا گیا اور پھر حواس مجتمع کر کے اسے یقین دلاتا ہوا بولا کہ اسے ڈھونڈ لے گا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا، وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی اسے ہاسپٹل کا ایڈریس دیا جہاں اس نے اپنی زندگی کو دیکھا تھا۔ جی سر، بہت جلد میں اپنا کام کر کے دکھاؤں گا، وہ پورا اعتماد لہجے میں بولا۔ گڈ لک، کہتے ہی فون بند کر دیا۔ کھڑوس باس، حیدر فون کو گھورتا بڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ دونوں جس وقت گھر پہنچے 4 بج چکے تھے، سبھی لاؤنج میں موجود تھے۔ اشر نے تو سارا دن باہر گزارا تھا اور اس وقت وہ اپنے گھر میں تھا، جبکہ آنیہ گھر میں ہی نادیہ بیگم کے ساتھ رہی تھی، جو کہ اس کی ماں کی ہدایت تھی کہ تم ان کی ہونے والی بہو ہو، اس گھر کے نظام ابھی سے سنبھالنا شروع کرو، جبکہ نادیہ بیگم اچھے سے سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں آنیہ پسند نہیں تھی، وہ ایک اچھی لڑکی تھی، مگر وہ شایان کی مرضی جانے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے حنا بیگم کو کوئی جھوٹی آس نہیں دلائی تھی۔ وہ ان ماؤں میں سے نہیں تھی، وہ ان ماؤں میں سے تھی جو اپنے بچوں کی خوشیوں کو خود پہ ترجیح دیتی ہے، نہ کہ اپنی انا کی وجہ سے اپنے بچوں کی خوشیاں رون دیتی ہیں۔
دونوں ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو سب کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئی جہاں نادیہ بیگم اور مراد صاحب کی نظروں میں ان کے لیے محبت تھی، وہیں حنا بیگم کی نظروں میں ناگواری تھی۔ السلام علیکم، دونوں نے بیک وقت سلام کیا، جس کا سب نے ہی جواب دیا۔ ساوی بیٹا، تمہاری یونیورسٹی کا ٹائم تو 2 بجے تک ہوتا ہے نا، پھر اتنی دیر کہاں لگا دی؟ حنا بیگم بظاہر میٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ جی ممانی جان، ٹائم تو 2 بجے کا ہی ہوتا ہے، مگر ساوی مجھ سے ناراض تھی تو میں اسے منانے کے لیے باہر لنچ پہ لے گیا تھا۔ ساوی کی بجائے جواب درید کی طرف سے آیا تھا اور اس کے سب کے سامنے ایسے جواب پہ ساوی جھیپ سی گئی تھی۔ اوہ اچھا، گھر میں مہمان آئے ہیں، تم لوگوں کو گھر پہ آ کے سب کے ساتھ لنچ کرنا چاہیے تھا، مگر تم لوگوں کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، حنا بیگم ناگواری سے بولی، جبکہ وقار صاحب اپنی بیوی کی اس بات پہ شرمندہ سے ہو گئے۔ ان کی بات پہ ساوی کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا، جبکہ درید کو انتہا کا غصہ آیا۔ اب وہ باہر بھی ان سے پوچھ کے جائیں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھابی، درید مجھ سے پوچھ کے گیا تھا اور مجھے پہلے سے پتا تھا کہ وہ باہر ہی لنچ کر لیں گے۔ اس سے پہلے کہ درید کوئی جواب دیتا، نادیہ بیگم نے اپنے طریقے سے بات کو ہینڈل کر لیا۔ چلو اچھی بات ہے، اگر تمہیں پتا تھا تو میں کون ہوتی ہوں کچھ کہنے والی، وہ تلخی سے بولی، جبکہ ان کی بات پہ نادیہ بیگم آگے سے چپ ہی رہی کیونکہ وہ بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ اس سارے عرصے میں مراد صاحب اور رانیہ خاموش ہی رہے تھے۔ ساوی، درید بیٹا جاؤ، دونوں فریش ہو جاؤ، تھکے ہوئے ہوں گے۔ اب کہ وہ ان دونوں سے بولی جو ابھی تک کھڑے ہی تھے۔ جی ماما، ساوی کہہ کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور درید بھی سر ہلاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دوسری طرف رات میں ڈنر سب نے ساتھ ہی کیا تھا۔ ڈنر کے بعد چائے کا دور چلا۔ وقار صاحب نے روم میں جاتے ہی حنا بیگم سے باز پرس کی تھی۔ انہیں اپنی بیوی کا رویہ پسند بالکل بھی نہیں آیا تھا، اور جواب میں حنا بیگم نے ہوں کہہ کے دامن چھڑا لیا تھا، اور وہ اپنی بیگم کا منہ دیکھتے ہی رہ گئے تھے جنہوں نے ان کو اپنی بہن کے سامنے شرمندہ کروا دیا تھا اور خود کو احساس تک نہیں تھا۔ ساوی اکیلی لان میں چہل قدمی کر رہی تھی جب کوئی اس کے ساتھ آ کے چلنا شروع ہوا۔ اس نے چوک کے آنے والے کی طرف دیکھا تو اشر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ساوی کو عادت تھی ڈنر کے بعد چہل قدمی کرنے کی، اسی لیے وہ یہاں موجود تھی اور اب اشر کو اگنور کر کے جا بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بد تہذیب نہیں تھی، سو مجبوراً وہیں ٹہلتی رہی۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ درید نہ آ جائے۔ اکیلے اکیلے چہل قدمی ہو رہی ہے، بور نہیں ہو رہی؟ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا۔ نہیں اشر بھائی، مجھے عادت ہے، وہ جواباً بولی۔ بڑی بری عادت ہے پھر تو۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ وہ اس کی عادت پہ تبصرہ کرتا سوالیہ ہوا۔ جی اشر بھائی پوچھے، وہ اجازت دیتی ہوئی بولی۔ یہ تم مجھے بھائی کیوں کہتی ہو؟ اشر کے ساتھ بھائی لگانا لازمی ہے، وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ جی یہ کیسا سوال ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ سوال تو سوال ہے، تم جواب دو، وہ جواباً بولا۔ آپ مجھ سے بڑے ہیں، شایان بھائی کی عمر کے، تو میں آپ کو بھائی ہی کہوں گی نا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں تم سے بڑا ہوں تو درید بھی تو تم سے بڑا ہے، مجھ سے 1 سال چھوٹا، جبکہ تم سے 5 سال بڑا ہے، پھر اسے بھائی کیوں نہیں کہتی تم؟ وہ اس بار ذرا تلخی سے بولا۔ ان کی بات اور ہے، آپ خود کو ان سے کمپیئر نہیں کر سکتے، وہ ناگواری سے بولی۔ اسے اشر کی بات پسند نہیں آئی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ بھی تم سے بڑا ہے، میں بھی، پھر فرق کیا ہے؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ فرق یہ ہے کہ وہ میرے بیسٹ فرینڈ ہے، میرے بڈی ہے، جبکہ آپ میرے صرف کزن ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور آئندہ مجھ سے اس قسم کی باتیں مت کیجیے گا، مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ وہی کھڑا تلملاتا رہ گیا۔ بہت اکڑ ہے نا تم میں، بہت فخر اور غرور ہے نا اپنے بڈی پہ، تمہیں تمہارے بڈی سے چھین کر یہ غرور ہی توڑ دوں گا میں، وہ سلگتے ہوئے خود سے بولا اور اپنے روم کی طرف جانے لگا کہ کوریڈور میں ہی درید اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس نے کھڑکی سے اشر کو ساوی کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور اسے انتہا کا غصہ آ گیا تھا۔ مطلب میرے منع کرنے کے باوجود وہ اس سے باتیں کر رہی تھی؟ کیا باتیں کر رہے تھے تم ساوی سے؟ اس نے ڈائریکٹ انداز میں پوچھا۔ جو بھی باتیں کر رہے تھے یہ میری اور اس کی بات ہے، تمہیں کیوں بتاؤں؟
وہ اسے آگ لگاتا ہوا بولا۔ اوہ اچھا، جب وہ ہی میری ہے تو تمہاری اور اس کی باتیں کیسی ہو گئی؟ وہ استہزائیہ انداز میں مسکرایا۔ کس غلط فہمی میں جی رہے ہو تم؟ ساوی صرف میری ہے، بہت جلد میں اس سے شادی کر لوں گا، اور شاید ماما نے بات بھی کر لی ہو ہمارے رشتے کی، اور مجھے پورا یقین ہے پھپھو کبھی منع نہیں کرے گی۔ آفٹر آل میں ان کا سگا بھتیجا ہوں، وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ تم ان کے بھتیجے ہو تو میں بھی ان کا ہی بھتیجا ہوں، وہ میری خوشی مجھے ہی دیں گی، درید اطمینان سے بولا۔ ہاں ہاں ہاں، تم پھپھو کے جیٹھ کے بیٹے ہو اور میں ان کے بھائی کا بیٹا۔ اب خود ہی سوچ لو کہ وہ اپنے بھائی سے اتنا پیار تو کرتی ہی ہے کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے بھائی کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دے، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ تم جو مرضی سمجھتے رہو، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم اسے پالو گے، کیونکہ ساوی صرف درید کی ہے، اسے مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا، اور یہ بات اپنے اس چھوٹے سے دماغ میں جتنی جلدی بٹھا لو گے تمہارے لیے اتنا ہی اچھا رہے گا۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ دیکھیں گے۔ وہ اس کا غصے سے لال چہرہ دیکھ کے چلا گیا اور درید نے غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پہ دے مارا۔ وہ اس وقت آنیہ کا ویٹ کر رہی تھی، جو کہ اپنی ممانی جان کی بات سننے گئی تھی اور اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ اب تو اسے نیند آنے لگی تھی۔ وہ واش روم میں گئی چہرہ دھونے کے لیے تاکہ یہ نیند بھاگ سکے۔ وہ چہرہ دھو کے باہر آئی ہی تھی کہ درید آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا اور اپنے پیچھے دروازہ لاک کر کے ساوی کی طرف بڑھا، جو اس کے غصیلے انداز کو دیکھتی ڈر سی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، درید نے اسے بازو سے دبوچ کے دیوار سے لگا دیا اور اس کے دونوں طرف دیوار پہ اپنے بازو اس طرح ٹکا دیے کہ وہ قید ہو کے رہ گئی۔ کیا کر رہی تھی تم اس کے ساتھ باہر؟ وہ گھراتا ہوا بولا۔ وہ ایک تو ڈر اور دوسرا اس کی قربت، اس سے بولا بھی نہیں گیا۔ پہلی بار تو وہ اس کے اتنا قریب آیا تھا، فطری شرم اور گھبراہٹ سے وہ ہکلا کے رہ گئی۔ کیا؟ ہاں، کہا تھا نا اس سے دور رہنا، پھر بھی میری بات کا اثر نہیں ہوا۔ کیا باتیں کر رہا تھا تم سے؟ بولو۔ اس کی سانسوں کی تپش ساوی کے چہرے پہ پڑ رہی تھی اور اس سے لگ رہا تھا اس کا چہرہ جھلس جائے گا۔ وہ نہیں کی کوئی بات، وہ خود آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں انہیں بھائی کیوں کہتی ہوں، آپ کو کیوں نہیں کہتی؟ وہ اٹک کر بولتی اسے بتانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے اس کے ہاتھ پکڑ کر دیوار پہ ٹکا دیے تھے۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ تو کیا بتایا تم نے؟ کیوں نہیں کہتی تم مجھے بھائی؟ وہ اس کے سوال پہ سٹپٹا سی گئی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے نہیں کہتی بھائی؟ شرم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ ہاں، تم کیا؟ وہ پھر سے سوالیہ ہوا۔ آپ میرے بڑی ہے نا، اس لیے؟ وہ ہکلا کر بولی۔ صرف بڑی؟ وہ مانی خیزی لہجے میں پوچھنے لگا۔ جی، اس سے بولنا مشکل ہو گیا تھا اور وہ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھنے لگا۔ پانی سے بھیگا چہرہ، گھبراہٹ سے جھکی آنکھیں اور جھکتی لرزتی پلکیں۔ وہ پہلی دفعہ اسے اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا اور دل میں بس ایک ہی خواہش مچل رہی تھی کہ اس پر صرف اس کا حق ہو، اسے کوئی اور نہ دیکھے، اسے چھپا کے اپنے دل میں رکھ لے۔ وہ بے اختیار ہی جھکا اور اس کی پیشانی پر عقیدت سے بھرپور بوسہ دے گیا، اور وہ جو کچھ اور بولنے کی کوشش کر رہی تھی ایک دم ساکت سی رہ گئی۔ عزت، احترام، مان اور پھر محبت، ایک دم ہی بہت سے احساسات محسوس ہوئے تھے اسے درید کے انداز میں۔ کہاں پہلے اس کی پکڑ میں اتنی شدت تھی اور اب اتنی ہی نرمی آ گئی تھی؟ یہ پل بھر میں کیا ہوا تھا، وہ سمجھ ہی نہ سکی۔ ایک بات یاد رکھنا تم صرف میری ہو، درید کی۔ اگر کسی اور کے بارے میں سوچا نا تو پہلے تمہاری جان لوں گا، پھر اپنی۔ تمہارے دل میں، دماغ میں، سوچوں میں، جذبات میں صرف درید ہونا چاہیے اور کوئی نہیں۔ کہو ساوی صرف درید کی ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا بول رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ دونوں طرف سے اظہار نہیں ہوا تھا، مگر دل ایک ہی لے میں دھڑک رہے تھے۔ درید کی محبت بھی دھوس بھری تھی، محبت کا اظہار کرنے کی بجائے ملکیت جتا رہا تھا
اور اس سے تصدیق بھی چاہ رہا تھا۔ کہو کہ اساورہ صرف درید کی ہے۔ جب وہ کافی دیر کچھ نہ بولی تو پھر اس کے کان میں وہ گھرایا، اساورہ صرف درید کی ہے۔ اس کے لب ہلے اور سرگوشی کی صورت یہ الفاظ درید کے کانوں میں اتر گئے، اور درید کو لگا اب چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، ساوی صرف درید کی ہی رہے گی۔ اپنا خیال رکھنا اور مکرنا مت، تم نے خود کہا ہے کہ تم صرف میری ہو۔ کیا شاہانہ انداز تھا، خود ہی کہلوا کر خود ہی کہہ رہے تھے کہ تم نے کہا ہے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہونا ہے، درید کس حد تک اس سے محبت کرتا ہے، کتنا جنون ہے اس کی محبت میں، اور کیا ہوگا ان کی زندگی میں آگے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔